الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. منافقین کی مذمت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے تسلسل کے ساتھ. اس سورہ احزاب میں ان کی تردید ہو رہی ہے کہ جو عذر پیش کرتے تھے جب میدان مقتل میں جانے کا موقع آتا تھا تو رنگ برنگے عذر تراش کر لے آتے تھے اور پیش کرتے تھے. مال اولاد کی محبت اور اپنی جان ان کو بہت پیاری ہوتی تھی تو اس طرح کے عذر پیش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ ان منافقوں کی تردید کی ہے کہ یہ اتنے بزدل ہیں منافق. یہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ ہم اپنا یہاں مدینے میں نہ ہوتے، ہم کہیں دور دراز دیہاتوں میں ہوتے اور خبر لے لیتے، پوچھ لیتے ہاں مسلمان جیتے ہیں یا ہار گئے ہیں، مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، کون فاتح بنا ہے اور کس کو شکست ہوئی ہے، تو ہم نہ پھنستے. اور دشمن چلا بھی جاتا تھا تو تب بھی ان کا خوف، ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں دشمن ابھی گیا یا نہیں، اتنا چھپ چھپ کر یہ رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے منافقوں کی تردید بھی کی ہے اور اہل ایمان کو حوصلہ بھی دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے سربراہ قائد اور جرنیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے اور پیش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ فاقے اور یہ تنگی ترشی والے معاملات، اس سے سب سے پہلے آپ میدان میں کودے ہیں. آپ نے خندق کھودنے میں آپ ساتھ پیش تھے اور مہینے تک کافروں کے ساتھ لڑائی یہ جاری رہی تسلسل کے ساتھ. پیارے نبی ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہوئے، سب سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اس قدر بھوک اور پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے آپ نے ڈالتے. مقصد یہ ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے خاص تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ مقام اور شان پانے کے باوجود سب سے آگے ہیں، تمہارا تو اہل ایمان مسلمانوں تمہارا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ تم امتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تم گناہگار ہو. تمہیں چاہیے کہ میدان میں کودو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھو کہ آپ کی زندگی نمونہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ کر رہے ہیں پھر تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا راز ہی اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہنا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے آئیڈیل قرار دیا کہ مثال ہے، آپ کی زندگی نمونہ ہے، آپ کی نجی زندگی بھی اور آپ کی معیشت معاشرت، آپ کے سارے معاملات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور مثال پیش فرمائے ہیں کہ تم کامیاب ہونا چاہتے تو پیارے نبی کی طرح زندگی گزارو. اب غور کرنے کی بات ہے یہ جو 12 ربیع الاول کے سلسلے میں جو کچھ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. آپ کی زندگی میں 40ویں سال نبوت ملی ہے، 23 سالہ آپ کی زندگی میں یہ دن آیا ہے تو آپ نے کیا ایسا کیا یا کرنے کا حکم دیا ہے؟
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادوار میں یہ آیا انہوں نے کیا؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی دیکھو، بلکہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ غالباً طاہر القادری صاحب کا حوالہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے وہ جی صحابہ کرام نو کام ہور بڑے سی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی ویلے ہیں، سانو کوئی کام ہی نہیں، سانو کام ہے جشن منان دا، سانو کام ہے لڈی دا دھمال پان دا، جیسے وہ ایک نے کہا بدبخت نے عشق نبی اندر پاؤ دھمال سارے۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضولیات کو تو ترک کرنے اور فضولیات کو بند کرنے اور غلط کاموں کو روکنے اور اس راستے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ہمارا مشن بن جائے کہ ہم نے سود کا خاتمہ کرنا ہے، رشوت کا، جوے کا، شراب کا، زنا کے اڈے اور یہ بے حیائی کے اڈے، ان کے سدے باب کے لیے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم احسن انداز سے اپنا کردار ادا کریں اور ہم اپنے گھروں کا نظام بہتر بنائیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان معاملات کو ہم نے سامنے نہیں رکھتے اور عجیب معاملات میں الجھے ہو گئے ہیں۔ ادھر سے دیگیں پکانے والا رو رہا ہوتا ہے، دیکھو جی انہوں نے 12 ربیع الاول میرے کو نا نظروں نے آگ پکائی، مینوں اجے تک پیسے کوئی نہیں دیتے ہے گے۔ مزدور کام کرنے والے روتے رہتے ہیں۔ یہ کس طرح کی ہمارے یعنی کہ ایک طرز عمل بن چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، آپ سے محبت سب کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بریلوی بھی محبت کرتے ہیں، دیوبندی بھی محبت کرتے ہیں، اہل حدیث بھی محبت، شیعہ کی تو گل ہی نہیں نہ کرے گی کیونکہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی فارغ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ غور کریں یہ جو محبت کا انداز ہے کیا یہ صحابہ کرام نے بھی اپنایا؟ جو صحابہ کرام نے اپنایا وہ اختیار کریں۔ جتنی ہمارے ہاں صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور لوگ کرتے ہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ کرتے ہیں، اگر کاش کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق کریں اور وہ طریقہ اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے نا غربت کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، سارے سب نے دیگیں چڑھائی ہوئی ہیں، بلکہ کئی گھروں میں کھانا ضائع بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم سنت نبوی کے مطابق اس کو پورے سال میں ڈیوائڈ کر لیں، اللہ نے مالی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، کوئی چلو محلے ایک گلی میں تسی بھاجی اللہ واسطے، صرف اللہ واسطے دن خاص نہیں کرنا، سنت کے مطابق تسی آج دیگ لا لو، چلو اگلے ہفتے اسی لا لیں گے، تاکہ غریبوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ ایک ہی دن میں سارا کچھ بانٹ دیا، مڑ کے 11 منٹ چھٹی، گھوڑے بیچ کے سو جانے، کوئی مسئلہ نہیں، اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے کوئی ٹائم شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ ہم نے خود مقرر کیا۔ یقین جانیے لوگ، آپ بھی دیکھتے سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ لوگ غربت کی چکی میں پسے ہو گئے ہیں۔ ادھر آج ایک وہ اپنا نا ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بزرگ ہیں، ان کی بیٹی یہاں جب میری بیگم پڑھاتی تھی نا تو وہاں ان کی بیٹی پڑھنے آتی تھی، وہ چلے گئے ہیں یہاں سمندری روڈ کسی کالونی میں چلے گئے، کہتے میں غوثیہ مسجد نماز پڑھتا تھا، 1990 کی بات ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو ہدایت کیسے ملی ہے؟ تو میں غوثیہ مسجد، غوثیہ رضویہ مسجد جو ہے نا ان کی، وہاں ٹینکی چوک میں بریلوی بھائیوں کی، وہاں نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک دن ایسے میں نے 11ویں کا ختم کے لیے پیسے اکٹھے کیے، آگے میں پیش تھا، وہ 200-400 روپیہ ہوگا۔ ایک بندہ آیا بہت غریب تھا، وہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں انہوں پیسے دیتے، میں کہا اچھا یار 11ویں کا ختم بھی دعا دوں گی۔ میں مسجد جا کے بندے کہتے ہاں جی کنے پیسے کٹھے ہوئے؟ وہ جی اینے کٹھے ہوئے میں فلاں غریب نو دے چھڑے۔ کہنا تیرا بھلا، یہ تو 11ویں واسطے سی، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور تینوں 11ویں دی پئی؟ نہیں جی نہیں، وہ اپنی جگہ دے، تو اپنی جیب چوں دے دے، 11ویں لازمی دینی ہے، نہیں تو مجھاں دے تھنا نو کیڑے پی جاندے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے اس تو بعد انہوں نے مولوی صاحب تے بھی سختی کر دی تھی، مولوی صاحب کی چھٹی کرا دیتی۔ مولوی صاحب نے میں پھر پوچھیا مولوی صاحب یہ کوئی سنت ہے؟ کہتے ہیں سنت سنت کوئی نہیں، یہ تو رسماں بنائیاں ہوئی ہیں، پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو۔ تو پیارے بھائیوں ایسے ہمارے پاس کئی ایک آتے ہیں اسٹوڈنٹ اور وہ کئی لوگ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ کس طرح ان کو جواب دیں، اور کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، غور کریں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے تھے۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو پیارے ہیں، جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہم شکوک و شبہات والے معاملات میں اور جو واضح طور پر سنت کے خلاف ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اصل پیارے نبی کی تعلیم ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب لشکروں کو، لم یذهبوا نہیں وہ گئے۔ منافقین کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی جو حملہ کرنے والے آئے تھے وہ نہیں گئے، ڈرتے ہوئے چھپے ہوئے مورچوں میں، گھروں میں
وَإِنْ اور اگر یأتی الاحزاب آ جائیں لشکر یودو تو وہ خواہش کریں گے لو انہم کاش بے شک وہ بادون صحرا نشین فی الاعراب دیہاتیوں میں سے ہوتے یسألون پوچھتے رہتے ان انبائکم تمہارے بارے خبریں. اگر یہ لوگ منافقین اس قدر بزدل ہیں، ان کے گمان میں ہے کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے، لشکر چلے بھی جائیں کہ گمان میں یہی پتہ نہیں گئے کہ نہیں گئے، ڈرتے ہیں اس قدر. کیونکہ منافق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ڈر اس کو نہیں ہوتا، حقیقی جو خالق ہے اس کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جو سر پہ چڑھے ہیں جدا کہتے اللہ نیڑے کے کسونا نیڑے، یہ صورتحال منافقوں کی ہے. انہوں نے کسونا نظر آتا ہے، رب دی ذات نظر نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر وہ لشکر آ جائیں پھر یہ خواہش کریں کہ کاش ہم یہاں مدینے میں رہنے والے نہ ہوتے. مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں مدینے میں رہوں، مدینے میں ہی مروں ایمان کی حالت میں. تو یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کاش کہ ہم مدینے میں نہیں، کہیں دیہاتوں میں، کہیں دور دراز جنگلوں میں ہوتے، ہماری جان چھوٹی رہتی. یہ آئے دن جو حملے ہوتے ہیں یسألون پوچھتے رہتے ان انبائکم تمہارے بارے خبریں ولو کانوا اگر وہ ہوتے فیکم تمہارے اندر ما قاتلوا تو وہ نہ لڑتے الا قلیلا مگر تھوڑا ہی. مسلمانوں ایمان والوں اگر تمہارے اندر وہ ہوتے تو وہ نہ لڑتے، بالکل تھوڑا سا یعنی کہ دکھانے کے لیے، باور کرانے کے لیے آ جاتے اور لڑتے نہ. لقد کان البتہ تحقیق ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوۃ نمونہ حسنۃ نہایت اچھا. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نہایت اچھا نمونہ ہے. درزی کو سوٹ دے کر آئے ہیں نا، ساتھ ماپ بھی دیا ہو تو درزی بازو تھوڑے سے اونچے رکھ دے یا قمیض تنگ اور ٹائٹ کرتے. ہم درزی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تو عقل انا ہوا، تینوں نہیں پتا میں ناپ صحیح دے کے گیا تو تیرے مطابق سوٹ کیوں نہیں صحیح سیتا. یہی بات مثال تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق، صدقہ خیرات کرنا ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق. اے جڑے سلسلے چل پے نا جی، سر تو باہر کے دینا، کالے رنگ دا ہی دینا، ایس دن نہیں دینا، اینے وجہ ہی دینا، یہ مولویوں نے قید لگائی ہے، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم مولویوں کے، پیروں کے پابند، ملنگوں کے پابند نہیں ہیں. ہمارے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ خود سے لوگوں نے قید لگا رکھی ہے. جیسے درزی کا سوٹ ہمیں پسند نہیں آتا، ہم اس کے منہ پر مارتے ہیں. اگر کسی مسلمان نے پیارے نبی کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش نہ کی، اپنی مرضی میں لگا رہا، سب کچھ چلتا ہے جی، کیا کریں جی، مجبوریاں ہیں، پھر اللہ رب العزت ایسے مسلمان کو دھتکار دے گا اور اپنے دربار میں اللہ رب العزت کھڑا نہیں ہونے دے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. زندگی ہے پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو ہے اللہ سے امید رکھتا. اس بات کو وہی سمجھتا ہے، پیارے نبی سے کی زندگی کو نمونہ وہی سمجھتا ہے، اس کے مطابق وہی چلتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے. بل یوم الآخرہ اور یوم آخرت کی، وذکر اللہ اور یاد کرتا ہے اللہ کو کثیرا بہت زیادہ. مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی کی زندگی کو نمونہ بھی سمجھتا ہے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. وما علیہ